نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام سامعین خیریت سے ہوں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے امان میں رکھے، سلامت رکھے، علم دین خوب سے خوب حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ لوگ یہ سوچیے کہ آپ لوگوں کا یہ جو وقت ہوتا ہے کہ جس وقت میں آپ علم دین حاصل کر رہی ہوتی ہیں کہ اللہ عز و جل کی رحمتیں آپ پر خوب سے خوب نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ بے شک یہ ہمارا ایمان ہے الحمدللہ، اور یقیناً واقعتاً بھی ایسا ہی ہوگا۔ الحمدللہ ہمارے قصص القرآن کورس کے لیکچرز جاری و ساری ہیں، اور حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق آج ہم جانیں گے۔ حضرت عزیر، غالباً آپ میں سے بہت سی ایسی ہوں بہنیں کہ جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کا نام نہیں سنا ہوگا۔ یہ بھی بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے۔ اب دیکھیے بنی اسرائیل کا ہی سلسلہ واقعہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے کہ کتنا طویل یہ واقعہ ہے، اور اس میں کتنے ہی واقعات ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے اسی کے اندر کتنے سارے واقعات درپیش آئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام بن شرخیہ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے۔ آپ کے والد جو تھے وہ شرخیہ علیہ السلام تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل جان لیتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں، کہ شروع سے آپ سنتے آ رہے ہیں کہ کس طرح کی نافرمانیاں بنی اسرائیل کی مسلسل جاری تھیں، اور ان کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں، تو ان پر خدا کی طرف سے ایک عذاب اور آیا کہ یہ بخت نصر بابلی ایک کافر بادشاہ تھا۔ بخت نصر بابلی اس کا نام تھا۔ بابل ایک شہر غالباً تھا، تو یہ اس سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے یہ بابلی کہلاتا تھا۔ اس نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا جہاں بنی اسرائیل آباد تھے، اور شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا، اور 1,00,000 کو ملک کے شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا، یعنی ملک کے شام میں بھیج دیا اور وہ ادھر ادھر آباد ہو گئے، اور 1,00,000 کو گرفتار کر کے لونڈی اور غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا، یعنی اس کے جتنے بھی لوگ تھے سب کو ادھر ادھر کر دیا، کسی کو قید کر دیا، کسی کو قتل کر دیا۔ مزید جاننے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ بخت نصر کون تھا، جو کہ ایک کافر بادشاہ تھا۔ یہ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا، ان کے بت، یعنی قوم عمالقہ جو ان بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، ان کے بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا تھا۔ ایک لڑکا جو تھا وہ بت، ان کے کوئی نصر نامی بت ہوگا، اس کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا تھا۔ چونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو نہیں معلوم تھا، ظاہر سی بات ہے یہ لاوارث پڑا ہوا ملا تھا، معلوم نہیں تھا اس کا باپ کون ہے، تو اس لیے ان لوگوں نے اس کا نام بخت نصر رکھ دیا تھا، یعنی کہ نصر کا بیٹا، کیونکہ وہ بت کے اس نصر بت جو تھا اس کے پاس پڑا ہوا ملا تھا۔ خدا کی شان کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر قہر اسف بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہوا، یعنی کہ بابل ایک سلطنت تھی، قہر اسف کوئی بادشاہ تھا، اس جگہ کا بادشاہ تھا، قہر اسف کا بادشاہ کی طرف سے، اس کی طرف سے کیا کیا کہ سلطنت کیونکہ بادشاہوں کی سلطنت کافی دور دور تک پھیلی ہوتی ہے، تو اس نے اپنی ایک سلطنت جو کہ بابل تھی اس کا گورنر اس لڑکے کو مقرر کر دیا، اور پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہو گیا۔ اس کی ایک الگ کہانی ہے، ایک الگ اس کی تفسیر ہوگی، اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ بخت نصر کون تھا، یہ تفسیر جمیل کی جلد نمبر 1 میں ہے اس کے بارے میں، تو
ہو سکتا ہے وہاں پر اس کی تفسیر اور مزید ہو۔ اچھا، پھر اس کے بعد حضرت عزیر کیونکہ قیدیوں میں شامل تھے، تو کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہو کر ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور آپ رو پڑے۔ چاروں طرف چکر لگاتے رہے مگر انہیں کسی انسان کی کوئی شکل تک نظر نہیں آئی۔ ہاں، یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت اور افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک پر یہ جملہ نکل پڑا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یعنی اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پر اس کو آباد کرے گا۔ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا۔ پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگور کے شیرے کو اپنی مشک میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا۔ پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں اور جنوں ان سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا، یعنی جو آپ کا جسم مبارک تھا اس کو سب سے اوجھل کر دیا کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکے۔ یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہ میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو پھر سے دوبارہ آباد کر دیا، اور بچے کچھ بنی اسرائیل جو اطراف میں رہتے تھے اسی اطراف کے، تو سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا کہ اس شہر کو پھر سے آباد کرو، اور ان لوگوں نے نئی نئی عمارتیں بنائیں، قسم قسم کے باغات لگائے، اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 برس وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر سے زندہ فرمایا، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ چکی ہیں اور ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ بالکل بھی خراب نہیں ہوا۔ نہ پھلوں میں کوئی تغیر، نہ شیرے میں کوئی بو یا بدمزگی پیدا ہوئی ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے ہیں اور آپ کی عمر وہی 40 برس ہے۔ آپ حیران ہو کر سوچ بچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر وحی اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے عزیر، آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ تو آپ نے خیال کر کے کہا کہ میں تو صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ جواب دیا کہ میں دن بھر سویا تھا، دن بھر سے کچھ کم سوتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر، تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے رہے، اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کی جانب تو دیکھو، اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پہ نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ پیدا نہیں ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیر، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت پوست بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے فرمایا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھیے آپ نے کس طرح کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ کیے گئے، دوبارہ آپ کو وفات آئی اور آپ دوبارہ سے 100 برس بعد اٹھے۔
تو مزید حضرت عزیر علیہ السلام پھر وہاں سے اپنے جہاں آپ وفات پا چکے تھے وہاں سے نکلے، پھر کیا کیا آپ نے دیکھا اور کیا کیا ہوا، انشاءاللہ عزیر علیہ السلام کا قصہ کیونکہ بڑا ہے تو اس کی ہم 2 قسطیں بنا لیتے ہیں انشاءاللہ اگلی حصے میں، اگلے انشاءاللہ آگے ہم لیکچر میں اس کو بیان کریں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔